آج میں آپ کو اپنی ایک اور بہت چھوٹی سی کہانی سناؤں گی۔ اس کا نام ہے دل محترم کوئی اور غم۔ انسانی آوازوں کے شور سے فضا گونج رہی تھی۔ پاک ترک دوستی زندہ باد کے جوشیلے نعرے لگ رہے تھے۔ پورا ہوائی اڈہ رنگ برنگے پھولوں، جھنڈیوں اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ سرخ قالین کے کنارے پر قطاریں باندھے سارے VIP کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ ننھی منی بچیاں علاقائی ملبوسات پہنے پھولوں کی پنکھڑیاں معزز مہمانوں پر نچھاور کرنے کے لیے کھڑی تھیں۔ ایک طیارہ فضا میں نظر آنے لگا تھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی پاک ترک دوستی زندہ باد، پاک ترک دوستی زندہ باد کے نعروں کے شور میں شدت آ گئی تھی۔ میں بھی وہاں جنگلے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ معزز مہمانوں کی آمد اور والہانہ استقبال کا منظر دیکھنے کے لیے سینکڑے لوگوں کے ہجوم میں ایک میرا وجود شامل تھا۔ ہم ایشیائی لوگ ڈرامے بہت پسند کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں تفریح کا عنصر کم ہوتا ہے، یا شاید اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ ہم گھروں سے نکل کر ہوائی اڈے کے جنگلے کے ساتھ لگ کر گھنٹوں کھڑے ہو کر کسی بھی معزز مہمان کا انتظار اور نظارہ کرنے میں گزار سکتے ہیں۔ گھروں سے نکل کر ہجوم میں شامل ہو جانا ہمارے لیے بجائے خود ایک نظارہ ہے۔ میں نے مڑ کر دائیں جانب دیکھا، وہاں ایک امریکن لڑکی کھڑی کسی غیر ملکی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ اس نے سرخ سکرٹ اور کالا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ اس کی صورت شکل معمولی سی تھی، دانت کسی قدر اونچے تھے۔ جب کھلکھلا کر ہنستی تو دانتوں کی فلنگ بھی صاف نظر آنے لگتی تھی۔ مجھے غیر ملکی عورتوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مغرب کی گوری چٹی میمیں مجھے ذرا بھی خوبصورت نہیں لگتی۔ اب اسی امریکی لڑکی کو ہی دیکھو، اسے کون خوبصورت کہہ سکتا ہے؟ مگر پھر بھی ڈھیر سارے مرد جو اس جنگلے کے گرد ہجوم کی طرح کھڑے ہیں بس مڑ مڑ کر اسی کو دیکھ رہے ہیں، اسے کم اور اس کی ننگی ٹانگوں کو زیادہ۔ منی اسکرٹ میں اس کی لمبی لمبی گوری گوری ٹانگیں صاف نظر آ رہی ہیں۔ لڑکی کا قد بھی ضرورت سے زیادہ لمبا ہے۔ مجھے اس کی لمبی اور ننگی ٹانگوں پر غصہ آ رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے قصاب کی دکان پر بکرے کی ران لٹک رہی ہے اور تمام گاہک اسے للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ سارے مردوں کی نظروں سے مجھ اکیلی کو حسد محسوس ہو رہا ہے، مگر وہ امریکی لڑکی سب سے بے نیاز ہو کر دوسرے غیر ملکی کے ساتھ پٹر پٹر باتیں کیے جا رہی ہے۔ پہلے تو میں صرف ہوائی اڈے کی سجاوٹ اور بڑے بڑے لوگوں کی آمد و رفت دیکھ رہی تھی، مگر اب میں ایئرپورٹ پر نظریں دوڑانے کے بعد باقاعدہ اس لڑکی کو بھی دیکھ لیتی۔ شاید یہ اس کا عاشق ہے جس کے ساتھ کھڑی چہلیں کر رہی ہے۔ مجھے ان گوریوں سے نفرت دلانے کا ذمہ دار میرا شوہر ہے۔ شادی کے بعد مجھ پر ایک عذاب کا عرصہ گزرا ہے۔ جب میری منگنی ہوئی تو میرا شوہر مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ وہاں سے وہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کوئی کہتا اس نے وہاں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی ہے، کوئی کہتا اس کو تو بچے بھی ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ ایک دن اسے بلوا لیا گیا اور بہت سی تفتیش کر کے میری شادی اس کے ساتھ کر دی گئی۔ شادی کے بعد کس نے اسے امریکہ نہیں جانے دیا۔ وہ بہت تل ملایا، بہت کسمسایا، پھر اس نے یہی ملازمت کر لی۔ کبھی کبھی جب اس پر مردانہ جنون سوار ہوا کرتا تو مجھے بتایا کرتا کہ واشنگٹن میں ایک امریکی لڑکی اس کے ساتھ پڑھتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ بڑی عظیم لڑکی تھی، میں نے آج تک اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ واہ کیا جسم تھا اس کا، اور کیسا خوبصورت ذہن تھا۔ جتنی دیر تک وہ یہ قصہ سنایا کرتا اتنی دیر میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رہتی، اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ پرانی یادوں کے زخم کھرچتے کھرچتے میرا شوہر آپ دیدہ ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں کے آگے خلوت کے لمحوں کی دھند چھا جاتی، اس کے ہونٹ کانپنے لگتے، وہ مرد سے ایک بچہ بن جاتا جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو اور وہ اس کے ٹکڑے بھی نہ جمع کر سکتا ہو۔ پھر ہمارے وصل کا وہ لمحہ ہمیشہ ضائع ہو جاتا۔ عورت کو وصال کے ضائع ہو جانے کا بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا بچے کے ضائع ہو جانے کا۔ پتہ نہیں میری والہانہ خود سپردگی کی آغوش سے کتنی کلیاں بن کھلے مرجھائیں۔ میں تو سہاگ کی سیج پر ان کانٹوں کو شمار کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ ایک رات ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اس رات ہماری شادی کی 7ویں سالگرہ تھی اور ہم ایک چائنیز ریستوران میں کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے ارادتاً سرخ جوڑا پہنا تھا۔ ہمارے دونوں بچے بھی ہمارے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔
کہ اچانک کھانا کھاتے ہوئے میرا پاؤں میرے شوہر کے پاؤں سے جا ٹکرایا۔ میں جذبات کے اس موڑ پر تھی جہاں پاؤں سے پاؤں ٹکرانے سے جل ترنگ بج اٹھتے ہیں، مگر میرا شوہر اس سگنل کو وصول کرنے کی بجائے اچانک پٹڑی سے اتر گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ماضی کی لال اندھیری چھا گئی۔ وہ لمحہ بھر کو ڈوبا اور پھر جب ابھرا تو آپ کہنے لگا۔ ایک بار لنڈا کو 15 دن ہو گئے تھے اپنے گاؤں جانا پڑا تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی اور مجھ سے ملے بغیر اچانک چلی گئی تھی۔ جس روز وہ واپس آئی تو اس نے مجھے فون کیا کہ اسی ریستوران میں رات کو آؤ جہاں ہم ملا کرتے تھے۔ وہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی۔ میں کھانے کی میز کے ایک طرف تھا اور وہ دوسری طرف بیٹھی تھی۔ چند دن کی دوری نے ہمارے اندر الاؤ بھڑکا دیے تھے۔ ہم دونوں کی ٹانگیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی، اور میں بھی۔ ہمارے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکل رہی تھی، مگر ہم ایک دوسرے کی کپ کپاہٹ اور اضطراب کو بھی اچھی طرح سے محسوس کر رہے تھے۔ ہجر کے لمحوں کی ہر دوداد ہمارے ہونٹوں پر دم توڑ رہی تھی۔ ہر سانس تیر کی طرح ایک دوسرے کے احساس میں پیوست ہو رہی تھی، اور ہم دونوں سوچ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس تھرتھراتے وجود کو دونوں بازوں میں بھر کر اس طرح اپنے دل میں اتار لوں کہ میری دھڑکن کا ایک حصہ بن جائے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا شوہر ماضی کے مراقبے میں گم ہو گیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں وعدوں کی کرچیاں تھیں، اور وہ سوپ کے خالی پیالے میں دیوانہ وار چمچ ہلائے جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس لمحے یہ سوال پوچھنا مناسب نہیں، اس کا جواب مجھے مزید زخمی کر دے گا، مگر شاید میں روز روز کے قصے سن کر اذیت پرست بن چکی تھی، خود اپنے بسمل ہونے کا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ سوگواری سے بولا۔ تو واقعی بے وقوف عورت ہو، اتنا بھی نہیں جان سکتی کہ پھر کیا ہوا ہوگا۔ میں جان گئی کہ پھر کیا ہوا ہوگا، مگر اس جل تھل کرتی مینن رات کا آنکھوں دیکھا حال سن کر حسد کی چھری سے اپنے پندار کی شہرک کو کاٹنا چاہتی تھی، کیونکہ میرا وجود بھی شعلے کی طرح کانپ رہا تھا، شدت جذبات سے نہیں، غصے سے۔ اور شاید یہ غصہ میں نے اپنے شوہر پر اتارا تھا، اور ایسے میں وہ سب کچھ کہا تھا جو حسد اور محرومی کی ماری ہوئی بیوی کہتی ہے۔ اس لیے میرے شوہر کے جذبات کی بھڑکتی ہوئی قندیلیں ایک دم بجھ گئی تھیں۔ شاید وہ میری سیج پر لنڈا کی یادوں کے پھول بچھا کر وصال رت منانا چاہتا تھا، اور میں ان دنوں ایک پختہ عورت نہیں بنی تھی۔ میری جوانی کی انا میری ناقدری میرے ہر لمحے مجھے کچوکے دیا کرتی تھی، اور میں اپنی شادی کی سالگرہ کی رات لنڈا کی یادوں کی شراب پی کر مدہوش ہونے والے شوہر کے ہاتھوں نہیں منانا چاہتی تھی۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ میں اس رات لنڈا کا ماسک چڑھا کر اس کو لوٹ لیتی، اور صبح کی روشنی میں اس کے شکست خوردہ چہرے پر اپنی جیت کا تلک لگا دیتی۔ یوں ہر بار اس کو مات دے کر میں اسے پوری طرح لنڈا سے ہتھیا لیتی، مگر ہمارے ہاں عورت کو ایسی ٹریننگ نہیں دی جاتی، اس لیے میری شادی کے پہلے 10 سال بہت اذیت ناک گزرے۔ میں زبان سے اور ذہن سے ان گوریوں کی ہمیشہ نفی کرتی رہی، اور کہتی رہی کہ یہ عورتیں محض ہوس پرست ہوتی ہیں، قسمت جیسی شے کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہوتا، سراسر وفا سے ناآشنا ہوتی ہیں، محبوب بدلتے انہیں دیر نہیں لگتی، یہ عورتیں کمپیوٹر کی طرح ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے شادی شدہ جوڑوں کی طرح ہم نے 2 بچے بھی پیدا کر لیے، گھر بھی بسا لیا، اور اس طرح زندگی کے 19 برس گزر گئے۔ اب کافی برس سے لنڈا ہماری خلوت میں نہیں آئی تھی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ مرد خاموش ہو جائے اور بیوی کو مراعات دینے لگے تو بیوی سمجھتی ہے کہ اس نے شوہر کو سدھا لیا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں جب کسی محفل میں مجھے کوئی گوری نظر آ جاتی ہے تو مجھے پتنگے لگنے لگتے ہیں۔ شاید میرا احساس کمتری جاگ اٹھتا ہے۔ اتنے میں مہمان گرامی آ چکے تھے۔ تالیوں کا طوفان فضا کو گرما کر تھم چکا تھا۔ VIP لوگ اور ان کی کاریں گزر چکی تھیں، بس پھولوں کی کچھ پنکھڑیاں لال قالین پر گری ہوئی تھیں جنہیں ہوائی اڈے کا عملہ سمیٹ رہا تھا۔ میں نے بھیڑ چھٹنے کا انتظار کیا، پھر باہر نکل کر دیکھا تو میری کار غائب تھی۔ نینا اور نوید مجھے زبردستی یہاں لائے تھے اور حسب عادت مجھے پنڈال میں چھوڑ کر شاید آئس کریم کھانے چلے گئے تھے۔ نوید نے ابھی موٹر چلانا سیکھا ہے، اس لیے وہ موٹر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا، کسی نہ کسی بہانے سڑکوں پر رہنا چاہتا ہے۔ میں نے گھر پر رات کو کچھ لوگوں کو دعوت دی تھی، اس لیے جلدی گھر پہنچنے کی فکر میں سڑک پر آ گئی۔ اسی وقت ایک چھوٹی سی ہونڈا ایکارڈ میرے پاس آ کر رک گئی، اور وہی امریکن لڑکی شیشہ کھول کر بولی، آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو کسی مناسب جگہ پر ڈراپ کروں گی جہاں سے آپ کو رکشہ یا ٹیکسی مل سکے۔ اس کا فکرہ بالکل مکمل تھا۔
اس لیے میں دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں اس عورت کی موٹر میں کیوں بیٹھ گئی ہوں جس سے میں شدید نفرت کر رہی تھی۔ شاید یہ بھی تجسس کی کوئی قسم ہو۔ بات کرنے کی خاطر میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اپنا مفصل تعارف کرایا۔ جولیا اس کا نام تھا، وہ یہاں ایک ادارے میں ملازم تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو تو اتنی جلدی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جتنی جلدی آٹا گوندھ کر عورت باقی پانی زمین پر گرا دیتی ہے۔ اس کی براؤن آنکھیں لال ہو گئی، ننھی سی ناک پر سرخ جھنڈی لہرانے لگی۔ اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی، 2 آنسو ادھر ادھر پھیل گئے۔ سوگواری سے مسکرائی، پھر کار ایک طرف روک کر ٹیشو پیپر نکالا اور اسے آنکھیں اور ناک صاف کر کے بولی I'm very sorry۔ مجھے آگے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سوچنے لگی یہیں کہیں اتر جاؤں تو بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ شروع ہو گئی۔ وہ پاکستانی تھا، مجھے اس سے بہت محبت تھی، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ میں اس کے لیے مسلمان ہونے کو تیار تھی، گھر بار چھوڑنے کو تیار تھی۔ وہ اپنے والدین سے شادی کی اجازت لینے پاکستان آیا تو پھر واپس نہیں گیا۔ میں خط لکھ کر ہار گئی۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے پاکستان میں ملازمت تلاش کی، 2 سال یہاں رہ کر اسے ڈھونڈا۔ پتہ چلا کہ والدین نے اس کی زبردستی شادی کر دی ہے اور آج کل سعودی عرب میں ہے۔ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ہاں، ایک بار ہوئی۔ کہنے لگا یہ ظلم میرے والدین نے کیا ہے، میں خوش نہیں ہوں۔ اب جب کہ تم پاکستان آ گئی ہو تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر تم سے شادی کیے لیتا ہوں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میرا دل دھڑکنے لگا اور میں سوچنے لگی کمینیاں ہوتی ہیں، یہ کٹنیاں ہوتی ہیں، انہیں کیا کسی کا گھر اجڑے یا بسے۔ وہ کافی دیر چپ رہی تو میں نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں کی لڑیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ جس طرح وہ اسٹیئرنگ کو کنٹرول کر رہی تھی اس طرح میں بھی اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی۔ گوریاں بھی روتی ہیں، ان کے بھی آنسو ہوتے ہیں، چٹی چمڑی کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں، گٹ پٹ انگریزی بولنے والیاں بھی اتنی کمزور ہوتی ہیں۔ میں سوچتی رہی۔ کافی دیر بعد آواز پر قابو پا کر وہ بولی میں ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر ظلم کیسے کر سکتی تھی؟ اب تو اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ یہاں سنا ہے طلاق شدہ عورت کے ساتھ کوئی دوسری شادی بھی نہیں کرتا۔ اس بیچاری لڑکی کا اس میں کیا قصور تھا جو میں اسے سزا دوں؟ بس یہی کیا کم ہے کہ میں نے اس کے شہر کی فضا کو محسوس کر لیا۔ اب یہاں سے ٹرانسفر کرا لوں گی اور 2-4 مہینے بعد چلی جاؤں گی۔ موٹر اس نے ایک بارانک چوک پہ روک دی۔ میں کچھ کہے بغیر اتر گئی۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے وقار کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے تھے، جسم بھاری ہو گیا تھا، کتنا معصوم لگ رہا تھا وہ۔ جب اس نے فائلیں دیکھ کے ایک طرف رکھ دی تو میں نے پوچھا وقار تمہیں اب لنڈا کی یاد نہیں آتی؟ وقار نے چونک کر میری جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں کھوئی ہوئی حیرت تھی۔ کہنے لگا یہ اتنے دنوں بعد آج تمہیں دورہ کیوں پڑا ہے؟ یوں ہی، میں نے شرمندگی کے ساتھ کہا۔ کیا مرد اتنا بے وفا ہوتا ہے؟ سچ مچ اپنی پہلی محبت کو بھول جاتا ہے؟ مگر کس کے لیے؟ وہ رکھائی سے بولا یہ محض عذر ہے۔ اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہوتے تو مجھے طلاق دے کر اس سے شادی کر سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ میں رو پیٹ کر صبر کر لیتی۔ میں نے یہ کوشش کی تھی۔ وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر چت لیٹ گیا۔ ایک بار دورے کا بہانہ کر کے امریکہ چلا گیا تھا اور اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بولی میں ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر ظلم نہیں کر سکتی۔ تم آج میرے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہو، کل کسی دوسری عورت کے لیے مجھے چھوڑ دو گے۔ عورت بے بس ہوتی ہے، مرد زور آور ہوتا ہے۔ طاقتور کو اپنی ذات کا بھرم رکھنا چاہیے اور کمزور کو سہارا دینا چاہیے۔ پھر شاید ہم اب اس طرح محبت بھی نہ کر سکیں۔ شک اور وسوسہ کے درمیان محبت کا پھول مرجھا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں اسے یہ دھمکی دے کر چلا آیا عنقریب بیوی کو طلاق دے کر آ جاؤں گا، تم پھر میرا کیا کر لو گی؟ لیکن یہاں آنے کے تھوڑے دن کے بعد اطلاع آئی کہ لنڈا نے خودکشی کر لی ہے۔ ایک دم وقار کو غصہ آ گیا۔ تم یہ کیا 19 سال کے بعد بک بک لے بیٹھی ہو؟ کیا ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ پھر وہ فائلیں اٹھا کر دیکھنے لگا اور میں اسے یہ بھی نہ بتا سکی کہ ٹھیک 19 سال بعد لنڈا میرے دل میں آ کر بیٹھ گئی ہے اور اب باقی ساری عمر مجھی کو سلگنا ہے۔